الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله متفق علیہ۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے اوپر لعنت کرنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا، اخرجہ مسلم۔ کسی صدیق کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کثرت سے زیادہ لعنت کرے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، اخرجہ مسلم۔ کثرت سے زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو کسی کی شفاعت کر سکیں گے نہ گواہ بن سکیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنت الى السماء۔ جب بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت جو ہے آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونہا، جب یہ لعنت آسمان پہ چڑھتی ہے تو آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تہبط الی الارض، پھر وہ لعنت پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہے۔ فتغلق ابوابها دونہا، پھر اس طریقے سے آسمان کے دروازے جس طریقے سے اس لعنت کے لیے بند کر دیے گئے، زمین کے دروازے بھی اس لعنت پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تأخذ یمینا وشمالا، آسمان کے دروازے بند، زمین کے دروازے بند، تو وہ لعنت دائیں اور بائیں جانے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد فلم تجد مساغا رجعت الی الذی لعن، اب اسے دائیں بائیں جانے بھی اگر جگہ نہیں ملی تو یہ لعنت اس آدمی پر جائے گی جس کے لیے لعنت بھیجی گئی تھی، جس کا وہ مستحق ہوا تھا۔ فَإِن كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، دائیں بائیں بھی کوشش کی، لعنت جگہ نہیں ملی تو جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ وہاں پر وہ لعنت جائے گی، اگر وہ اس کا مستحق ہو، اگر وہ اس کا حقدار ہو۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، جس پر آپ نے لعنت بھیجی ہے اس کا مستحق ہی نہیں ہے تو پلٹ کر جس نے لعنت بھیجا ہے اس پر آ کر پڑے گی، جس نے لعنت بھیجا ہے اس پر وہ لعنت آ کر پڑے گی۔ تو یہ لعنت پر چند احادیث ہم نے سنے ہیں۔ لعنت کے سلسلے میں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت ہی تساہل سے، یعنی اس کے ایک عام چیز سمجھ کر لوگ اس کو برتتے ہیں۔ لعنت کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے، اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار کا نام لعنت ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار کا نام کیا ہے؟ یہ لعنت ہے۔ کسی شخص پر، مسلمان پر ہو یا ایمان والے بھائی پر ہو، لعنت بھیجنا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اگر لعنت بھیجنے والا جس آدمی پر لعنت بھیج رہا ہے اس کا مستحق نہیں ہے تو ہم اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر انسان ان چیزوں کو ایسے ہی حقیر جان کر ہر آدمی پر لعنت بھیجتے جائے گا تو خود وہ لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو آج یہ زیادہ سے زیادہ خواتین کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ مرد احباب کبھی غصے میں آ گئے، گالی دے دیے، کچھ ہو گیا، لیکن خواتین کے اندر یہ بیماری زیادہ رہتی ہے، خاص کر اپنے خود اولاد پر لعنت بھیجتی ہے، تو برباد ہو جا، تو ستیہ ہو جا، تو یہ ہو جا، وہ ہو جا۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ جب تھوڑا بہت غصہ آ گیا تو غصہ کو کنٹرول کرنا چاہیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سنا ہے کہ کشتی میں پچھاڑنے والا بہادر نہیں ہے. کشتی میں جس کو پچھاڑ دیا، جس کو ہرا دیا، وہ کیا ہے؟ بہادر نہیں ہے. بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور ہم الٹے سیدھے باتیں کر رہے ہیں، خود اپنی اولاد کو ہی ہم لعنت بھیج رہے ہیں. ہاں، اس سے پہلے حدیث ہم نے سنا کہ آپ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ ایسے اوقات ہوتی ہیں دعائیں قبول ہونے کی. اگر ان اوقات میں آپ اپنے اولاد کو بد دعا دے رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، آپ کی اولاد برباد ہو جائے گی نا. تو اسی لیے ان تمام چیزوں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے. خاص کر لعنت کے معاملے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کی حفاظت کریں، جہاں تک ہو سکے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے الفاظ سے، برے کلمات سے، لعنت زدہ الفاظ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.